ہمیں جو کوئی بھی عبادت ہو، قربانی کی عبادت ہے تو یہ جو عبادت کرنی ہے کس کو دکھانے کے لیے کرنی ہے، کس سے تعریف سننے کے لیے کرنی ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب اگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی ذرا خوش ہوں، ہمارے محلے کے لوگ بھی ذرا ہماری تعریف کریں اور وہاں سے بھی تعریف کے جملے ہم سنیں، ہماری واہ واہی ہو، تو یہاں اب اللہ کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی خوش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ عبادت گویا کہ انسانوں کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ میں ایسے شرک سے بے نیاز ہوں، اور جو ایسا شرکیہ عمل کرتا ہے مجھے اس شرکیہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس شرکیہ عمل کو اور اس کے کرنے والے کو دونوں کو جو ہے میں ترک کر دیتا ہوں، دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لہٰذا کہیں اس طرح کی صورتحال نہ ہو، اس لیے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے نوجوان ایکٹیو رہتے ہیں اور ہر چیز زیادہ سے زیادہ لائکس جو ہے لینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ کمنٹس لینے کے لیے اپنے پیجز کو یا اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کے چکر کے اندر ہر طرح کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ قربانی کے جوکس کی پوسٹیں، قربانی کے جانوروں کی پوسٹیں، جانور کو ذبح کرنے کی پوسٹیں، گوشت بنانے کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب عمل ہے، یہ انتہائی غیر اسلامی عمل ہے، اور بعض اوقات یہ عمل غیر انسانی بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اسلام صفائی اور ستھرائی کا بہت اہتمام کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسلام گندگی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام اور گندگی یہ دونوں اپوزٹ چیز ہے، دونوں جو ہے مشرق اور مغرب کی طرح سے چیزیں ہیں، اتنی دور ہیں۔ ہمیں بقرعید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر صفائی کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو بعض لوگ سڑکوں کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں، گلیوں میں جانور ذبح کر لیتے، اور پھر اس کا خون بہتا رہتا ہے سڑکوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جانور کو کٹ کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں، اس کی اتڑیاں، اس کی پوٹلیاں، اس کی منڈی اور ساری چیزیں لا کر ایسے ہی سڑک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑے ہی وقت کے اندر اس میں سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے آس پاس کسی کا گزرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان وہاں سے نہیں گزر سکتا، اس کو متلی آنے لگتی ہے، الٹی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہاں جو انسان رہتے ہیں ان کو بہت دشواری ہوتی ہے، راہگیروں کو دشواری ہوتی ہے، گزرنے والوں کو دشواری ہوتی ہے، کپڑے ناپاک اور گندے ہونے کا خدشہ رہتا ہے، کپڑوں کی طہارت جو ہے ختم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دوسروں کو چڑھا کر عبادت کرو، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے جو اس طرح کے نعرے لگائیں دوسروں کو چڑھانے کے لیے۔ اسلام اس کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں دیتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ہم اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ وہ راضی کر لیتے ہیں، وہ ہماری مسجدوں کو توڑ کر بھی اپنی عبادت خانے بنا لیتے ہیں، ان کا آ جاتا ہوگا۔ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ جو چیز ہے، یہ جو گندگی ہے، اور ہم ہڈیاں ڈال دینا، چمڑے ڈال دینا، پوٹلی ڈال دینا، گندگی ڈال دینا، ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ پورے شہر میں والنٹیئرز کی، رضاکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے کہ ہر زون بنا کر یہاں صفائی کا یہ اہتمام رکھیں گے، یہاں صفائی کا یہ خیال رکھیں گے۔ ہمارے جو رہنما حضرات ہیں، قائدین ہیں، ان کو اس کے حوالے سے بھی حکومت سے، پولیس انتظامیہ سے میٹنگ لینی چاہیے، اور اس دن جو ہے بلدیہ کے عملے کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر جگہ ایسے انتظام
इंतजामात करने चाहिए कि ये सफाई और सुथराई बहाल रहे, गंदगी ना फैले। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर हुकूमत चाहे, इंतजामिया चाहे, बल्दिया चाहे, तब भी गंदगी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आधी जिम्मेदारी हमारी है सफाई और सुथराई की, और आधी जिम्मेदारी उनकी है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और उनको भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए।